اور اب ہم سنتے ہیں واقعات امتیاز جاوید خاکوی کی زبانی۔ سب سے پہلے شب معراج کا واقعہ جو ظاہر ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اسی سے شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں ندا، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عقل میں نہ آ سکے، عقل کو عاجز کر کے رکھ دے، اور یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب نبیوں کے ذریعے ہو تو اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ نبوت کی دلیل بن کر اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا کیے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کے زمانے میں طب بڑی عروج پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے زمانے میں جادوگر بہت زیادہ تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک عصا عطا کیا، ایک ید بیضا، یعنی وہ ہاتھ ڈالتے تھے اور وہ ہاتھ چمکتا تھا سورج چاند کی طرح، اس میں روشنی آ جاتی تھی، تو یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات عطا ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ کے وجود اقدس کے، آپ دست اقدس اپنا ہاتھ مبارک لگا دیتے ہیں تو بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، کسی کو دانے نکلے ہوتے ہیں تو دانے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ساتھ خوشبو بھی آنے لگ جاتی ہے اس کے بدن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دین، اپنا تھوک مبارک کسی کی آنکھ نکل آتی ہے اس پہ لگا دیتے ہیں تو آنکھ واپس فٹ ہو جاتی ہے، جیسے سرجری ہو گئی ہو۔ تو اسی طرح آپ کے پودے آپ کو سلام کرتے، درخت آپ کے سامنے جھک جایا کرتے، کنکر کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر جاتے ہیں تو پہاڑ جھومنے لگ جاتا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا، رک جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پتھروں کے ساتھ گفتگو کے اور ان کی باتوں کے بھی معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے وجود کے، آپ کا قدم مبارک کہیں لگ جاتا ہے، وہ بابرکت ہو جاتی ہیں جگہ۔ یہ معجزہ اور زیادہ خاص ہے اس لیے کہ ایسے معجزات تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا کر دیے۔ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کرامتوں کو دیکھیں، آپ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامتوں کو دیکھیں، کمال درجے پر اللہ نے محبوب کے غلاموں کو مقام عطا کر دیا۔ تو معراج کا معجزہ وہ ہے جو سب پر بھاری ہے، کیونکہ یہ اعزاز تو کسی نبی کو بھی نہیں ملا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں ہیں، مکی دور ہے، کفار مکہ آپ کو تنگ کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے اسلام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، ان لوگوں نے پتھر مارے، ان لوگوں نے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا رہا۔ پھر کفار مکہ نے، قریشی مکہ نے تو یہاں تک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی میں آپ کے سارے خاندان کو بند کر دیا۔ 3 سال تک آپ لوگ وہاں رہے، پتے کھاتے، کھانے کو کچھ نہ پہنچنے دیتے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہوا 3 سال کا عرصہ، تو حضرت ابو طالب فوت ہو گئے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 2 لوگ ایسے تھے جو ہر وقت غمخواری کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں بھی رخصت ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام کا دل پر بوجھ پڑا، طبیعت پہ ایک گرانی سی محسوس ہونے لگ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے گویا معراج کے ذریعے بتایا کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، یہ قریش مکہ تو آپ کی عظمتوں کو جانتے ہی نہیں، آپ کے لیے تو انبیاء کھڑے ہیں، وہ آپ کے گن گاتے ہیں، آپ کے لیے تو بہشت کی حوریں کھڑی ہیں، وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہے، آپ کے لیے تو ملائکہ جمع ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور آپ کی محبت میں گویا دیوانے بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کے سردار جبریل امی کو ایک سواری براق جیسی دے کر بھیجی کہ جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام سو رہے ہیں، محبوب تو ہوتے ہی بے نیاز ہیں، اپنی شانیں رکھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات، ساری رات اس طرح نہ عبادت کیا کر محبوب، سارا کچھ بنایا ہی تیرے لیے۔ مگر اس رات نبی کریم علیہ السلام سو جاتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اتنے ادب سے آتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ جگاؤں کیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کا بوسہ لیتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ براق کی سواری پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں، آپ وضو فرماتے ہیں، آپ کے قلب عطر کو دھویا جاتا ہے زمزم کے پانی سے، اور آپ دیکھیں تو کسی جگہ پہ بھی کوئی عضو نکالا جائے تو خون نکلتا ہے اور درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ انوار اور تجلیات سے آپ کے باطن کو، آپ کے اندر اس قلب کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے اور براق کے پر بیٹھے تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک عمودی سفر ہے، اور راستے میں شام اور فلسطین کے وہ علاقے آتے ہیں جہاں سے نبی گزر چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے مقامات دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں قافلوں کو بھی دیکھتے ہیں جو قریش مکہ کے شام کی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، تو علماء کہتے ہیں یہ صلاۃ کا لفظ آیا ہے حدیث میں، روایت میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام گزرے تھے تو میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو سارے نبی اور رسول وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اب یہاں ایک بڑا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت سا، کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ مسجد اقصیٰ میں آنا ہے اور اس نبی نے آ کے امامت کرانی ہے، پہلی کتابوں میں موجود تھا اور سب کو خبر تھی۔ اچھا، تو جب نبی کریم علیہ السلام نے مدنی دور میں جب پیغامات بھیجے تھے اور لوگوں کو اور ان بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے، تو جب کیسر روم کے اس دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نامہ مبارک پہنچا تو اس نے بلا لیا کہ مکہ پاک کے لوگوں کو بلائیں، میں اس نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عجیب بات ہے، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے کیسا پایا، مختلف سوال کیے۔ جی، تو ابو سفیان جو ابھی تک اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جواب دیے، تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں اب کوئی اور بات تو مل نہیں رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے مسجد اقصیٰ میں امامت کرائی اور براق پر آیا۔ تو اب اس نے بات ہی کی تو وہاں جو اس مسجد اقصیٰ کے جو موجود تھا وہاں پادری اور جو راہب وغیرہ ہوتے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اچھا، کہ وہ نبی واقعی یہاں آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے تصدیق کرتے ہو؟ اس نے کہا میری ذمہ داری ہے کہ میں مسجد اقصیٰ کے دروازے بند کرتا ہوں۔ تو اس رات یہ ہوا جس رات کی یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی رات کو اس دروازے کو بند کرنے کی، مگر وہ دروازہ بند نہ ہوا، تو میں نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور میں نے یہ سوچا کہ صبح میں کسی مستری کو بلاؤں گا، اسے ٹھیک کراؤں گا، تو میں جا کے سو گیا۔ تو صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ باہر اس پتھر کے پاس وہ جو جبریل امین نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا پتھر پہ اور وہاں اس براق کو باندھا، تو وہ پتھر اور اس کی وہ نشانی موجود تھی کہ یہاں سواری کو باندھا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو وہ دروازہ آرام سے بند ہو گیا، اور جب میں نے وہ نشانی دیکھی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ وہ رات تھی جس کا ذکر ہم نے سنا تھا اپنی کتابوں میں۔ تو ایک اور بعد میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس پتھر پہ جا کے دعائیں مانگتے تھے، انہوں نے اس پتھر کو، اس نشان کو سنبھال کر رکھا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں جب آپ آئے تو انبیاء نے جو جلیل القدر رسول تھے انہوں نے اپنی اپنی فضیلتیں بیان کی۔ روایات میں آتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے اس پانی کے ذریعے، کشتی کے ذریعے مجھے بچایا، اور جن لوگوں نے میرا انکار کیا ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور اس طرح جب تمام رسول اپنے جلیل القدر رسول اپنے اپنے خطبات دے چکے، فضیلتیں بتا چکے، تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ بیان کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، ایک طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا اور میرے لیے زمین و آسمان کی خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور گویا سر جھکائے کہ آپ کی فضیلت ہم سب پر ثابت ہے۔ اس کے بعد جبریل امی نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا، اور سارے انبیاء اور رسول، اب آپ دیکھیں کتنے نبی آئے، 1,24,000، اور اس دن وہاں اجتماع تھا اور نبی کریم علیہ السلام کی شان دکھائی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی، نماز ادا کی، اور تمام انبیاء مقتدی بن کر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کی طرف آپ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس سفر کو جب بیان کیا، اب اس سفر سے کوئی اور تو آگاہ نہیں ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کے محبوب کو خبر ہے، اور جبریل امی جو ساتھ ہیں وہ اس وقت تک جب تک ساتھ ہیں وہ اس سفر کا حال جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اسے بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کرائی جس نے، اور مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ پہ لے گئی۔ تو اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیر کرانے کا لفظ استعمال کیا، اور رات کے حصے میں، وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو تھا سفر نظام شمسی سے باہر ہے، کہ سورج جب نکلتا ہے تو آپ اس کے نظام کے اندر رہتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے ماوراء کر دیا۔ آپ غور کریں کہ خلا میں جانے کے لیے ایک گاڑی نے جب جانا ہوتا ہے تو اس کی کتنی کلومیٹر اس کی رفتار ہوتی ہے تب وہ خلا کو جا سکتی ہے، اور خلا میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ ایک عام فرد وہاں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہاں اتنی بڑی ریز ہیں اس قدر کہ یا تو سردی سے مر جائے گا بندہ، یا سورج کی تپش اتنی پڑے گی اس پر کہ وہ اس سے جل جائے گا۔ تو اتنی بے شمار رکاوٹیں ہیں، پھر آپ دیکھیں بے وزنی کی کیفیت، ہوا نہیں ہے، سانس نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنایا، ساتھ نور بھی بنایا، اور اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ نبی کریم علیہ السلام ان ساری رکاوٹوں سے گزرتے چلے گئے مسجد اقصیٰ سے، پھر آپ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور جب آسمانوں پہ وہ خاص دروازے پر پہنچتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے ہی بنایا گیا، تو جبریل امی جا کے دروازہ بجاتے ہیں، اور دروازے کا جو بواب ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے۔ اب بڑا پیارا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بیان فرمایا کہ کیوں جبریل امی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں؟ جبریل تو سردار ہیں ملائکہ کے، اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جبریل امی کے تو آنے جانے کے دروازے اور تھے، یہ دروازہ تو بنایا ہی صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ تھا، اور منتظر تھے وہاں قدسیان فلک۔ وہاں ایک عجب منظر تھا، خاص طور پر جیسے آپ دیکھیں تو خاص مہمان نے آنا ہو تو ہم سجاوٹ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عالم ملکوت کو ویسا ہی سجایا، وہ فرشتوں کے ذریعے خاص طور پر ستون لگائے گئے اس رات، اور گویا ایک عجب نورانی منظر تھا، تمام نورانی مخلوق جمع تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پوچھا گیا کہ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے، اور پھر دروازہ ادب سے کھولا گیا، تو وہاں سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ غور کریں تو مسجد اقصیٰ میں انبیاء موجود تھے، اب تمام آسمانوں پر انبیاء اور رسول موجود ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے ہر آسمان پر کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، کہ آئیے آپ تشریف لائیے، اور آپ نے ان کو دیکھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اس کے بعد آپ باقی آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔